شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، مل جائے جنہیں شہادت وہ بڑے خوش بخت ہیں اس زمانے میں۔ شہید زندہ رہتے ہیں اس دار فانی میں، شہید زندہ رہتے ہیں اس دار فانی میں، چاند تاروں کی طرح زمین پر ہمیشہ تابندہ رہتے ہیں۔ شہادت سبق ہے حق پرستی کے لیے، شہادت سبق ہے حق پرستی کے لیے، یہی تو ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے، یہی تو ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ عزیزان محترم، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید وہ ہوتا ہے جو اعلی کلمت الحق، اس کے لیے یعنی کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان دشمن خدا کے ہاتھوں پر دے بیٹھے، کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دے، یا اسی کوشش میں لگا رہے کہ دشمن اپنے خفیہ منصوبے کے تحت اسے شہید کر دے، اسے شہید کہتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کی رضا پانے اور رسول پاک کی رضا پانے کے لیے اپنی جان قربان کر دے اسے شہید کہتے ہیں۔ اب یہ خفیہ طور پہ بھی ان کی جان لی جا سکتی ہے، اور یہ زخم کھا کر کے بھی یہ شہید یعنی اپنی جان کو دے سکتے ہیں، تو یہ شہید ہی ہے۔ اس کا تعلق یعنی مرنا تو سب کو ہے، سب مرتے ہیں، اس دنیا میں جو آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے، لیکن جو ایسا شخص ہے وہ جب مرتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے۔ اگر ہم مطلقاً احادیث کو مطالعے میں لائیں تو شہید بہت عظیم انسان کا نام ہے۔ یہ شہادت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، جس کو نصیب ہوتی ہے وہ عظیم تر ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث پاک ہے، مشکات شریف کی حدیث، اسی سے اس بیان کا آغاز کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں للشہید عند اللہ ست خصال، شہید کو اللہ تعالیٰ 6 انعام عطا فرماتا ہے۔ یغفر لہ فی اول دفعہ، سب سے پہلا انعام، جب شہید کے بدن سے پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور حدیث یاد آتی ہے مجھے، اس حدیث میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا ہے، فرمایا شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا، لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ آپ اور ہم تو شہید بھی نہیں ہیں لیکن لوگوں کے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ قرضہ اگر آپ نے اور ہم نے کسی سے لیا ہے تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پہلی فرصت میں اس کے قرضے کو ادا کریں۔ یہ بہانے بنانا چھوڑیں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس لیے برائے کرم جس سے آپ نے ادھار لیا ہے، خدا کے بندوں اس نے 15 دن کہہ کر کے آپ کو دیا تھا، آج 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، آپ نے ابھی تک نہیں دیے اسے، تو خدا کا واسطہ آپ اس کو قرضہ ادا کر دیں۔ اور قرضہ نہ دینے والا اتنا بڑا مجرم ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حضور استثناء فرما رہے ہیں۔ اس حدیث میں تو یہ کہ پہلا قطرہ جب گرتا ہے تو شہید بخشا جاتا ہے، لیکن حضور ہیں جو کہہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ حضور نے پھر خود وضاحت کر دی دوسرے مقام پہ کہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ قرضہ اس کا ادا نہ کیا جائے۔ تو آپ اور ہم قرضہ اگر ہم نے کسی سے لے رکھا ہے، ادھار لے رکھا ہے، تو پہلی فرصت میں اس کو ادا کرنے کی کوشش فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ دوسری بات کی طرف آتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ پہلا قطرہ زمین پہ گرا اور شہید کی کیا ہو گئی؟ مغفرت ہو گئی۔ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، شہید کی روح ابھی جسم میں ہے لیکن وہ اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، شہید ابھی روح اس کی جسم میں ہے، باڈی میں ہے، جب انسان کی باڈی سے روح پوری نکل جاتی ہے تب وہ بے حس اور ناتواں اور مردار اور میت ہو جاتا ہے، لیکن شہید ابھی زندہ ہوتا ہے
کہ اللہ پاک اس کو اس کا مقام جنت میں دکھا دیتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، سنو غور سے، حضور نے فرمایا کہ الشہید لم یجد علم القتل الا کما احدکم یجد علم القرصمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شہید قتل کیا جاتا ہے تو اس کو جانتے ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھوں پہ بھی زخم ہے، چہرے پہ بھی زخم ہے، جسم پہ بھی زخم ہے، پیروں پہ بھی زخم ہے۔ تم تو سمجھتے ہو کہ اتنی ضربیں لگی ہیں تو ظاہر سی بات ہے تکلیفیں بھی زیادہ ہوں گی، لیکن سنو اتنی تکلیف ہوتی ہے، یجد احدکم علم القرصہ، جتنا کہ تمہیں چینٹی کھائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کی جو نظر ہوتی ہے وہ اپنے مقام پہ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَرَى مَقَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وہ مرنے سے پہلے پہلے اپنا مقام جنت میں دیکھ لیتا ہے کہ میں جنت کے اس حصے میں رہوں گا۔ یہ شہید ہے، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، تیسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبصورت تقریر کو شروع فرماتے ہوئے، خوبصورت تقریر کو تسلسل رکھتے ہوئے حضور نے فرمایا وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، یہ جو شہید ہوتا ہے اللہ پاک اسے قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، حضور کا خود کا فرمان ہے القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، قبر دو حال سے خالی نہیں، یا تو جنت کی کیاری ہے یا دوزخ کا کھڈا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرما دیا کہ جو شہید ہوتا ہے وہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ، اور اللہ پاک شہید کو بڑے بڑے غم والے دن سے محفوظ اور مامون رکھتا ہے۔ اس غم سے بڑا دن، گھبراہٹ کا بڑا دن کون سا ہے؟ تو وہ ہے قیامت کا دن، حشر کا دن۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، قرآن نے جب اس گھبراہٹ والے دن کی تفسیر بیان کی ہے تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آپ خود قرآن پاک کو پڑھیں کہ قرآن نے کس طریقے سے اس منظر کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن نے ایک مقام پہ فرمایا یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتہ وبنی، اس دن ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ عزیزان محترم، یہ بڑا گھبراہٹ کا دن ہے، بڑا رنج و علم کا دن ہے، لیکن اس دن شہید محفوظ و مامون ہوگا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تسلسل جاری رکھا اور پیارے آقا نے فرمایا شہید کے لیے ایک نعمت یہ بھی ہے وَيُودَهُ عَلَىٰ رَاسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ شہید پر اس کے سر پر ایسا تاج سجایا جائے گا جو تاج اس کا دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہوگا۔ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بڑا قیمتی تو اس کا تاج ہوگا، اس کے لباس کا عالم کیا ہوگا، اس کے جناب عالی نالین کا عالم کیا ہوگا، اور اس کے دیگر آرائش کا عالم کیا ہوگا، اس کا صرف تاج، یعنی یہ جو اس کی ٹوپی ہوگی، شہید کی جو صرف ٹوپی ہے وہ دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے قیمتی ہے اور اس سے بہتر ہے، اس کی خوبصورتی دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کے ہے۔ یہ شہید کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید نبی پاک نے ارشاد فرمایا وَيُزَوَّجُ اثْنَتَيْنِ سَبْعِينَ زَوْجَةً مِّنَ الْحُورِ الْعَيْنِ، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی خدمت کے لیے 70 حوریں ہوں گی، شہید کی خدمت کے لیے 70 حوریں۔ صرف اتنا ہی نہیں، نبی پاک نے فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 مِنْ أَقَارِبِهِ، اور یہ جو شہید ہوگا یہ اپنے ہی رشتہ داروں کے 70 لوگوں کی سفارش کرے گا۔ 70 لوگوں کی سفارش کرنے والا یہ شہید، مرنے سے پہلے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھنے والا یہ شہید، یہ عام شہید کی بات ہو رہی ہے۔ پھر وہ شہید کہ جس نے سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہو، پھر وہ شہید جو دین کی دلیل ہو، وہ شہید کہ جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہو، وہ شہید جو نواسائے رسول ہو، وہ شہید جو جگر گوشائے بطول ہو، وہ شہید اللہ اکبر کہ وہ شہید کہ جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہوں کہ یہ باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، تمام خاندان کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ آپ وہ تاریخ کا واقعہ یاد کریں جو ریاض النظرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ جب
جنگ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدائن جیتا گیا، تو مدائن جیتنے کے بعد مال غنیمت لایا گیا، اور جب مال غنیمت لایا گیا تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا خزانہ جو تھا وہ مسجد نبوی کی چٹائی پر بچھا دیا، اور پھر سارے صحابہ حضرت عمر ابن خطاب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور جب بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت امام حسن نے سب سے پہلے کہا کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے میرا حصہ مجھے عطا کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ آپ کے منصب کو بڑھائے، اللہ آپ کو شرافتوں سے عزتوں سے نوازے، بے شک آپ یہ لیجئے۔ 1000 درہم جا کر کے حضرت امام حسن کو دے دیے گئے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، امام حسین کو بھی یہی کہا گیا اللہ تمہاری عزت بڑھائے، تمہاری شرافت بڑھائے، تمہارا وقار بڑھائے، اور یہ کہہ کر کے 1000 درہم دے دیے گئے۔ پھر حضرت عمر کے بیٹے کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہنے لگے کہ مجھے بھی دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ تجھے بھی عزتوں سے نوازے، تجھے بھی کرامت و شرافتوں سے نوازے، لیکن انہیں 500 درہم دیے۔ امام حسن کو اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے درہم دیے؟ 1000 درہم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا آج یوم شہادت ہے، اللہ اکبر، انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنسبت اپنے بیٹے کو آدھا دیا۔ بیٹے نے بڑے ہی للچائی والے نظروں میں اور بڑے ہی شائستانہ انداز میں ایک اعتراض کیا، یا امیر المومنین، امام حسن اور حسین یہ اس وقت بچے تھے جب میں ہاتھ میں تلوار لے کر حضور کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے دشمن کی صفوں کو چیرتا تھا، میں اس وقت بھی جہاد کرتا تھا جب امام حسنین کیا تھے؟ چھوٹے تھے، میں اس وقت جہاد کرتا تھا، اور تب سے لے کے اب تک جہاد کر رہا ہوں، لیکن آپ امام حسنین کو 1000 درہم دے رہے ہیں اور مجھے 500 درہم دے رہے ہیں۔ تو اللہ اکبر، حضرت پیارے آقا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام حضرت عمر بن خطاب نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا اذهب، جاؤ، آتینی بِأَبٍ كَأَبِيهِمَا وَأُمٍ كَأُمِّهِمَا، جاؤ جا کر کے ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، جاؤ ان کی ماں جیسی ماں لے کے آؤ، جاؤ ان کے نانا جیسا نانا لے کے آؤ، جاؤ ان کی نانی جیسی نانی لے کے آؤ۔ اے بیٹے تو زمانہ ڈھونڈ لے پھر بھی تو ان کے خاندان جیسا خاندان نہیں لا سکتا۔ جب تو ان کے خاندان جیسا خاندان نہیں لا سکتا تو اس معاملے میں بھی کبھی بھی نواسہ رسول کی برابری مت کر۔ یہ ہیں حضرت پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے کہ جو شہید ہوئے، ان شہید کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ قرآن شہید کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، قرآن پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو۔ گویا کہ قرآن عام شہید کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے، تو وہ جو شہید ہے، جو نواسہ رسول ہے، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، معجم الکبیر کی حدیث ہے، حدیث کچھ یوں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے عصر کی نماز پڑھائی، عصر کی نماز کی جب چوتھی رکعت میں تھے تو اتنے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کندھوں پہ آ کر بیٹھ گئے، حضور کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے فسلم، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں لے لیا، اور گود میں لینے کے بعد حضرت امام حسن کو دائیں کندھے پہ اٹھایا، امام حسین کو بائیں کندھے پہ اٹھایا، اور اٹھا کر کہنے لگے ایھا الناس الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، اے لوگوں کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ تم میں نانا اور نانی کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا،
کیا میں تمہیں خبر نہ دے دوں کہ چاچا اور پھوپھی کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ الا اخبرکم بخیر الناس ابا و اما، جو باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ کیا میں تمہیں ایسے ایک شخص کے بارے میں نہ بتا دوں؟ الا اخبرکم بخیر الناس خالا و خالتا، جو ماموں اور خالاؤں کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ پر سکوت طاری تھا، تب حضور نے فرمایا ہم الحسن والحسین، یہ حسن اور حسین ہیں جو نانا اور نانی کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، جو چچا اور پھوپھی کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں، جو خالہ اور خالو کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ جانتے ہو کون ہیں ان کے نانا؟ ان کے نانا محمد الرسول اللہ ہیں، جدتہما خدیجہ، اللہ اکبر، ابوہما علی المرتضی، امہما سیدہ فاطمہ الزہرا۔ حضور نے سب کے نام لیے، خالاؤں کے نام بتائے، اور یہاں تک کہ خالو کا بھی نام بتایا، چچا اور پھوپھی کا نام بھی بتایا، وَأُمَّتُهُمَا أُمِّ هَانِي بنت ابی طالب، اور یہ کہہ کر کے پھر آپ نے فرمایا جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، خالوہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، اور آخر میں بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا من احبہما فی الجنہ، فرمایا ان کے نانا جنتی، ان کی نانی جنتی، ان کے بابا جنتی، ان کی ماں جنتی، ان کے خالو جنتی، ان کے خالائیں جنتی، اور یہ خود بھی جنتی، اور جو ان سے محبت کرتا ہے وہ بھی جنتی۔ اب آپ بتائیں ایسے عظیم آقا کی شہادت کا مقام کتنا بلند ہوگا؟ یہی کہیں گے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ عزیزان محترم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی عظیم شہادت ہے، بڑی عظیم شہادت ہے، اور میں نے بتایا کہ جیسے کہ شاعر کہتا بھی ہے کہ شہادت سبق ہے حق پرستی کے لیے، شہادت سبق ہے حق پرستی کے لیے، شہادت ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ اگر آپ کو زندہ رہنا ہے تو شہادت سے گلے لگانا پڑے، شہادت کو گلے لگانا پڑے گا، شہادت سے پیار کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، ایک دور تھا کہ ہمارے مسلمان اور ہمارے اسلاف شہادت کی دعائیں کرتے تھے، کہتے تھے اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ دعائیں ہوتی تھی، آپ نے بھی سنی ہوں گی، لیکن آج زندگی سے اتنی محبت، دنیا سے اتنی محبت کہ ہم شہادت کی دعا ہی نہیں مانگتے، اور جتنی نہیں مانگتے اتنی موتیں شہادت سے ہو رہی ہیں۔ اس صدی میں جتنی شہادتیں مسلمانوں کی ہوئی ہیں شاید ہی کسی اور قوم کی ہوئی ہوں، اس لیے کہ ہمیں زندگی سے پیار ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دشمن کے سامنے جاتے تھے تو کہتے تھے یہ بات، للکار کے کہتے تھے دیکھو تم دنیا سے محبت کرنے والے ہو، ہم موت سے محبت کرنے والے ہیں، ہم موت سے محبت کرنے والی قوم ہے، دنیا سے نفرت کرنے والی قوم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عزیزان محترم ہم جو ہے نا شہادت کے کانسیپٹ کو پڑھیں، شہادت زندگی ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضور کے بارے میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا اور حضرت امیر حمزہ کے جسم کے اعضاء کو جب کاٹا گیا نا تو حضور نے یہ الفاظ دہرائے، فرمایا کہ اگر مجھے ان کا خدشہ نہ ہوتا، کسی کا نام لیا اور نام لے کے فرمایا کہ اگر مجھے ان کا خیال نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ میرے چچا امیر حمزہ کے ان جسم کے اعضاء کو ویسے ہی رہنے دو اور ان کو پرندوں کو کھانے دو، درندوں کو کھانے دو۔ کیا مطلب یہ ہے کہ شہید جس قدر اعلائے کلمت الحق کے لیے جتنا زیادہ رسوا ہوتا ہے دنیا کے سامنے، خدا کے یہاں اتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، اعلائے کلمت الحق کے لیے جو جتنا زیادہ رسوا اور جو جتنا زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے، خدا عز و جل کے یہاں اس کا مقام اتنا ہی بڑا بلند اور بالا ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی آپ سید الشہداء ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضور فرمانے کہ میں مزید یہ چاہتا کہ ایسا ہوتا۔ حضور کو بڑا پیار تھا اپنے چچا سے، اس لیے کہ حضور یہ دیکھ رہے تھے کہ میرے چچا کا جو شہادت کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار خدا کو اتنا پیارا آیا ہے کہ خدا نے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا ہے۔ عزیزان محترم یہی حالات ہیں ہر زمانے کے لیے، اور قرآن بھی کہتا ہے، جیسے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، اللہ فرماتا ہے احسب الناس
ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ کس گمان میں ہیں؟ کیا وہ اس گمان میں ہیں کہ ہم ان کو اتنی سی بات پر چھوڑ دیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہم انہیں آزمائیں گے جیسے ہم نے ان سے پہلوں کو آزمایا. ایک سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں اللہ پاک فرماتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہم تمہیں چھوڑ دیں اتنی سی بات پر کہ تم کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جبکہ ہم نے تمہیں تم سے پہلے لوگوں کی طرح آزمایا ہی نہیں. اور جانتے ہو ہم نے انہیں کیسے آزمایا؟ ہم نے انہیں ایسے آزمایا کہ وہ شدت مرض اور شدت درد کی وجہ سے کہہ اٹھے تھے، اے اللہ تیری مدد کب آئے گی، تیری مدد کب آئے گی. حضرت پیارے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس آیت کی تفسیر میں موجود ہے. وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس تھے اور ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت ستا رہے ہیں. ایک مسلمان صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ بہت ستا رہے ہیں کفار. تو حضور نے فرمایا اے میرے جانثار، پہلے کے جو لوگ تھے وہ پتہ کیسے ستائے گئے تھے؟ وہ یوں ستائے گئے تھے کہ ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، زندہ ان کی کھالوں کو اتارا جاتا تھا، پھر ان کے گوشت پر نمک کو چھڑکا جاتا تھا. کیا وہ دن تم پہ آ گئے ہیں اے میرے صحابی؟ وہ صحابی کہتے نہیں. تو کہا جب نہیں آئے ہیں تو پھر اس کی تیاری کرو. یعنی گویا کہ شہادت اور یہ آزمائشیں، یہ مصیبتیں، یہ اسلام کا ایک کانسپٹ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آسان نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا، یہ آسان نہیں ہے. اگر تمہیں یہ کلمہ پڑھنا ہے تو پھر اس کی تیاری اپنی جان سے بھی کرنی پڑے گی اور اپنے مال سے بھی کرنی پڑے گی. جیسے کہ اللہ پاک خود واضح طور پہ کہتا ہے، ہمیں اس میں کسی اور رائے کی یا تفسیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جنت چاہتے ہو کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لیا اب اپنی جان کو اپنی مت سمجھو، اپنے مال کو اپنا مت سمجھو. لیکن ہمارے حالات تو بڑے افسوس، بڑے عجیب قسم کے ہمارے حالات ہیں. ہم تو زکوٰۃ تک نہیں دیتے، ہم تو اپنی جان کو نمازوں کے انوالو تک محدود نہیں کرتے. یعنی ہم نماز پڑھ لیں، اپنی جان کو تھوڑا اسٹرگل میں ڈال کر کے تلاوت قرآن کر لیں، ذکر و اذکار کر لیں، اس چیز کی بھی کوشش نہیں کرتے اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں گے. تو عزیزان محترم یہ راستہ آسان نہیں ہے، بہت مشکل راستہ ہے. لیکن جن کی سوچ بڑی پیاری ہوتی ہے، جن کی سوچ بڑی اچھی ہوتی ہے عزیزان محترم، اس کے لیے یہ راستہ بہت آسان ہے. اسی لیے حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ بے شک جب شخص جنت میں کوئی پہنچ جائے گا تو وہ جنت سے دنیا کی طرف آنا نہیں چاہے گا. یعنی جتنے لوگ دنیا سے جنت میں پہنچ گئے تو اب جنت سے دنیا کی طرف کوئی آنا نہیں چاہے گا. کوئی کہے گا کہ کیوں بھائی قید خانے سے چھوٹے ہیں، اب کیوں جائیں قید خانے میں. اللہ اکبر. لیکن شہید جنت میں پہنچنے کے بعد بھی وہ تمنا کرے گا کہ مجھے دنیا میں جانا چاہیے، مجھے دنیا میں بھیجو، مجھے دنیا میں جانا ہے. کیوں تمنا کرے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا وہ اس لیے تمنا کرے گا کہ میں 10 بار اور اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، 10 بار اور دنیا میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، اس لیے مجھے دنیا میں جانا ضروری ہے. جنت میں تو قتل ہوگا نہیں، تو مجھے دنیا میں بھیجو تاکہ میں 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. تو یہ بہت آسان بھی ہے اور بہت مشکل بھی ہے. عزیزان محترم ہم سب کو اس سے بڑی ہی عبرت حاصل کرنی چاہیے. اور شہادت یہ جو ہے نا ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے. اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو یہ جاننے کی صحیح کوشش کرنے کی اور صحیح طریقے سے جاننے کی کوشش عطا فرمائے کہ شہادت ایک عظیم مقام ہے. اور جو امام الانبیاء کے نواسے ہیں، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ ایک عظیم شہادت ہے. اور وہ بھی کیوں نہ کہ یہ نواسہ رسول ہیں اور انہوں نے سب کچھ اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لٹا دیا. انشاءاللہ عز و جل آج محرم کی پہلی تاریخ ہے اور ہر بار کی طرح عشاء کی نماز کے بعد
آدھا گھنٹہ پون گھنٹے کا یہ پروگرام جو امام حسین کے ذکر پر اس مسجد میں سجایا جائے گا، آپ سب سے عرض ہے کہ آپ اس محفل میں شرکت کریں انشاءاللہ عز و جل۔ کئی نکات کھل کر کے سامنے آئیں گے، ذکر حسین میں شرکت فرمائیں اور شوق شہادت کا جذبہ پیدا فرمائیں، اور اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو ان تمام حقوق اور حقائق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔